لکم، لکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ الیوم آج ہو رہا ہے، اکملت لکم صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم سب پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اس پر جو چلے گا وہ کامیاب قیامت کے دن ہوگا۔ تو نماز آئے گی، اللہم انی الصلاۃ، یا اللہ میں نماز، تو اللہ کہے گا انکی علی خیر، تو بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے۔ پھر روزہ ہے، اللہم انی الصیام، یا اللہ میں روزہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انکا علی خیر، تم بھی بھلائی پر ہو۔ پھر زکوٰۃ آئے گی، اللہم انی الزکاۃ، میں زکوٰۃ ہوں، تو اللہ کہے گا انکی علی خیر، بھلی چیز ہے۔ پھر حج آئے گا، اللہم انی الحج، میں حج ہوں، اللہ کہے گا انکا علی خیر، تو بھی بھلائی پر ہے۔ عمل آتے 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 آخر میں اسلام ہے، کہے گا اللہم انی الاسلام وانت السلام، یا اللہ میں اسلام ہوں اور تو سلام ہے، اللہ کا نام سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک بے شک بے شک تو اسلام ہے، میں سلام ہوں۔ الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا، آج تیری وجہ سے پکڑوں گا، تیری وجہ سے چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ۔ بھائیو ہماری بدقسمتی یہ ہے، نہ ہم نے سیکھا ہے، نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ سیکھا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو گاڑیاں چلانے کا شوق ہے، گاڑی سیکھ، گاڑی سیکھ۔ دین سیکھنے کا شوق نہیں کہ دین سیکھیں، جس پر چل کر میں انسان بنوں، جس پر چل کر میں اللہ کو راضی کرنے والا بنوں، جس پر چل کر میں اپنے آپ کو پاک کرنا۔ تو شوق بھی کوئی نہیں، آتا بھی کوئی نہیں، اپنی جو سمجھ میں آیا ہے، جو جی میں آیا ہے، اس پہ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ مکمل دین ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور سیدھا اپنے نبی کے دل پر اتارا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے فرشتہ روح امین لایا ہے۔ علی قلبک، اے میرے محبوب تیرے دل پر اتار کر لایا ہے۔ لتکون من المنذرین، تاکہ تم میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دے۔ جب یہ چیز مکمل ہے تو یہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک جگہ پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ اس کی ابتدا عبادت ہے، اس کی انتہا اچھے اخلاق ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ یہاں بنیہ کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک گھر سے تشبیہ دی کہ اسلام کی بنیاد، بنیہ بنا سے کہتے ہیں، بنانا، بنانا گھر کا ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، ٹھیک ہو؟ 5 چیزیں۔ بنیاد اگر کمزور ہو نا تو عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، مسجد ہو یا مندر ہو، دیرہ ہو یا گھر ہو، اگر بنیاد کوئی نہیں تو اس پہ کوئی چیز کچھ بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے دین کی بنیاد میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ بنیاد ہے۔ کلمہ نہیں پھر تو بنیادی کوئی نہیں، اوپر کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ کلمہ ہے، نماز کوئی نہیں، نماز ہے، روزہ کوئی نہیں، روزہ ہے، زکات کوئی نہیں، زکات ہے، حج کوئی نہیں۔ کوئی ایک چیز بھی بیچ میں سے نکل جائے گی تو ساری بنیاد کمزور پڑ جائے گی، اس پر بننے والی عمارت ڈاما ڈول رہے گی، اس وقت بھی گر سکتی ہے۔ تو یہ 5 بنیادوں کو مضبوط کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ اس پر وہ اپنے دین کی عمارت کو کھڑا کر سکے۔ یہ شروع ہوتا ہے عبادت سے اور جا کر مکمل ہوتا ہے گھر، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت، فاؤنڈیشن، اس کی چھت یہاں آ کے پڑی ہے۔ اس کی جو چھت ہے جس پر جا کر کہیں گے کہ اب اسلام کا گھر مکمل ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ شروع عبادت، آخر اچھے اخلاق۔ اس پر ایک حدیث دلالت کر رہی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو شروع ہوا عبادت سے اور جا کر ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ جس مسلمان کے اخلاق اچھے ہیں وہ کامل ایمان والا ہے۔ اور اچھے اخلاق اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کے ادنا درجے پر بھی اگر کوئی شخص پہنچ جائے گا تو وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان بن جائے گا۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کسی کو تکلیف نہ
پہنچانا یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ۔ مولوی شوکت صاحب کو میں ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤں، زبان سے غیبت نہ کروں، زبان سے ان کی برائی نہ کروں، ہاتھ سے ان کی جان مال کو نقصان نہ پہنچاؤں، تو یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ تو اس کے بعد شروع ہوگا۔ یہ ادنا درجہ اگر مجھے حاصل ہو جائے کہ میں کسی مسلمان کی برائی نہ کروں، غیبت نہ کروں، گالی نہ نکالوں، برا نہ چاہوں اور ہاتھ سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤں، تو میرا نبی فرماتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اور اگر میرے اخلاق اچھے ہو جائیں تو پھر میں کہاں چلا جاؤں؟ یہ تو ادنا درجہ ہے۔ اس ادنا درجے پر ہم اعلیٰ درجے کے مسلمان بنتے ہیں۔ اگر اعلیٰ درجہ مل جائے، اخلاق ہی اچھے ہیں، نہ کسی کی برائی کرے نہ غیبت کرے، یہ صفر درجہ ہے سب سے۔ اس سے اوپر ہے خدمت کرنا، جان مال کے ساتھ خدمت کرنا، راحت میں اوروں کو آگے کرنا، مشقت میں پیچھے ہٹنا، لوگوں کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ اگر یہاں تک کوئی پہنچ جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی سب کچھ کہ اچھے اخلاق والا نبی نہیں بن سکتا۔ قاد الحلیم، چونکہ نبوت تو اللہ کی عطا ہے، وہ کوئی ولایت نہیں ایک آدمی کوشش سے ولی بن جائے، وہ نبوت اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے نبیوں کو شان بخشی ہے کہ اس سے اوپر کوئی شان نہیں، تو اس کے نیچے اگر دیکھو گے تو اخلاق والے وہاں کھڑے، نبیوں کے نیچے اخلاق والے کھڑے۔ یہ ایسا عالی شان عمل ہے جس سے ہمارا معاشرہ محروم ہے۔ تو جو اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی 360 قسم، 360 قسم، اور کسی شخص کو 360 میں سے ایک بھی مل گئی، ایک، تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو سامنے ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا تیرے اندر ساری ہیں، سارے 360 کے 360 تیرے اندر ہے۔ تو اچھے اخلاق کی 360 قسم، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہمارے نبی نے فرمایا ہے حیا، رأسہن الحیا، سب سے اعلیٰ درجہ جو اخلاق میں ہے وہ حیا کا ہے، حیا۔ اور حیا ہو نہیں سکتا جب تک نکاح نہ ہو۔ حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ، نکاح کے بغیر حیا مکمل نہیں ہوتا۔ حیا کی تکمیل ہوتی ہے نکاح سے، مکمل ہوتا ہے اخلاق سے، اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا سے، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے۔ رأسہن الحیا، سب سے اعلیٰ درجے کی صفت عالی اخلاق میں وہ حیا ہے، اور حیا کو مکمل کیا گیا اللہ کے نبی نے نکاح کے ساتھ۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے غیرت بے حیا ہو جاتا ہے، وہ ماں بیٹے کی تمیز مٹ جاتی ہے، بہن بھائی کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں جرمنی میں ایک خبر تھی کہ جرمنی میں بہن بھائی ہیں، 4 بچے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں تنگ کیوں کرتے ہیں، ہماری آزادی میں لوگ دخل کیوں دیتے ہیں، لوگ ہماری آزادی میں دخل کیوں دے رہے ہیں، ہماری مرضی ہم جیسے رہتے ہیں۔ یہ نکاح کو چھوڑنے کی سزا ہے جو معاشرہ اٹھا رہا ہے۔ اشفاق احمد مرحوم تھا ڈرامہ لکھنے والا، میں اس سے ملا تو ان سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں جا کر، کہ میں ایک پارک میں تھا، ایڈمبرا ایک شہر ہے، میں اور میری بیوی دونوں بیٹھے تھے، تو ایک جماعت آئی، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اذان کے بعد نماز کے بعد 15-16 لڑکے ان کی طرف آگے بڑھے۔ تب میں نے بیوی سے کہا چلو سنو یہ کیا کہتے ہیں، تو ہم دونوں بھی چلے گئے۔ تو ایک لڑکی نے نماز پڑھانے والے سے پوچھا آپ کو انگلش ایسی آتی ہے؟ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے عبادت کی۔ کہا آج تو اتوار نہیں ہے، تو اتوار کو کرتے ہیں؟ کہا آج تو اتوار نہیں۔ اس نوجوان نے کہا دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ کہ یہ 5 دفعہ تو بہت زیادہ ہے، پھر باقی کام کیسے کرتے ہیں؟ اس پر ان کے آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔